جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس نہم امید کرتا ہوں تمام بچے تندرست ہوں گے۔ بیٹا آج 21 اگست 2020 بروز جمعۃ المبارک، باب 1 پاکستان کی نظریاتی اساس، موضوع نظریہ پاکستان کے عناصر کو پڑھنے جا رہے ہیں، تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ جی ایلیمنٹس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ نظریہ پاکستان کی بنیاد اسلامی نظریہ حیات پر رکھی گئی ہے۔ عقائد، عبادات، قانون کی حکمرانی، اخوت و مساوات اور عدل و انصاف نظریہ پاکستان کے عناصر ہیں۔ ان عناصر کی تفصیل ذیل میں پیش کی گئی ہے۔ جی بیٹا آپ کو یہ بات آغاز میں بیان کی گئی ہے کہ نظریہ پاکستان کی بنیاد وہی ہے جو اسلام کہتا ہے، جو اسلام کے نظریے کی بنیاد ہے۔ جی اسلام میں عقائد ہیں، عقائد عقیدہ کی جمع، عبادات ہیں، قانون کی حکمرانی ہے، بھائی چارہ، اخوت و مساوات، عدل و انصاف وغیرہ وغیرہ، یہ اسلام کے بھی عناصر ہیں اور اسی طرح نظریہ پاکستان کے بھی عناصر ہیں۔ تو آئیے ان کی تفصیل کا آغاز کرتے ہیں۔ نمبر 1 عقائد، بلیفس۔ عقائد میں توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں، اور الہامی کتابوں پر ایمان لانا شامل ہے۔ عقائد کے مجموعے کو ایمان کہتے ہیں۔ جی بیٹا یہ ایمان کی بھی تعریف ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، عقائد کے مجموعے کو ایمان کہتے ہیں۔ اب عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے، رسالت سے کیا مراد ہے، آخرت سے کیا مراد ہے، اس کے متعلق تھوڑا سا نیچے وضاحت بیان کی گئی ہے۔ عقائد میں توحید، ٹھیک ہے، عقیدہ توحید سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ واحد اور یکتا ہے، یکتا اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ترجمہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی کوئی شے اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ انی جاعل فی الارض خلیفۃ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ یہ جب فرشتوں نے پوچھا تو اللہ پاک نے جواب دیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 ہے۔ کے مطابق انسان کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نائب کی ہے، لہذا مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے اور انسان کے نائب ہونے کے عقیدے سے خود بخود یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان اپنی طاقت کی حد تک عمل پر قادر ہے، لیکن اصل قدرت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان اپنی طاقت کے مطابق عمل کرے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے۔ جی بیٹا یہ تو تھا عقیدہ توحید۔ اگر میں اپنے لفظوں میں بیان کروں تو یہ بات سامنے آتی ہے، توحید لفظ واحد سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے اکیلا۔ تو اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو خالق و مالک ہے، اللہ پاک نے خود اس کائنات کو تخلیق فرمایا، اللہ ہے، باقی تمام غیر اللہ ہے، اللہ کا کوئی ثانی نہیں۔ سورہ اخلاص میں اللہ پاک فرماتا ہے قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر سورہ بقرہ میں بھی اللہ پاک فرماتا ہے آیت نمبر 20 کا ترجمہ کہ بے شک اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے۔ مزید اللہ پاک سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو اپنا نائب بنا کر بھیجنے والا ہوں۔
تو اس کا مطلب ہے کہ قدرت صرف اللہ کی ہے، تمام حکمت دانائیں اللہ پاک کی ذات کی ہے، طاقت اللہ کی ہے۔ انسان تو صرف اللہ پاک نے اپنا نائب خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا، ٹھیک ہے، اور انسان کے پاس حکمرانی عارضی محض چند عرصے کے لیے ہے، اور اللہ کی حکمرانی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، حضرت آدم سے پہلے اور ہمارے جانے کے بعد اور قیامت کے بعد، یعنی کہ اللہ کی حکمرانی ہمیشہ ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ جی، اللہ واحد ہے، اکیلا ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ اس کے بعد عقیدہ رسالت، بیٹا اس کے اندر ہی جواب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رسولوں پر ایمان لانا، حضرت آدم سے لے کر نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دل و جان سے ایمان لانا اور ان کو قبول کرنا ہے۔ جی، عقیدہ رسالت کا مطلب ہے تمام رسولوں پر ایمان لانا۔ دائرہ اسلام میں آنے کے لیے لازم ہے کہ رسالت کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے اور کسی اعتبار سے بھی اس میں شک و شبہ نہ کیا جائے۔ قرآن مجید میں اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سرچشمہ ہدایت ماننا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول اور آخری نبی ماننا، اور یہ ایمان رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، بے شک عقیدہ رسالت کا لازمی جزو ہے، اور جو اس کا انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ رسالت میں بیٹا وہی مختصر بات جو میں نے بتائی کہ تمام رسولوں کو دل و جان سے تسلیم کرنا، قرآن کریم کو اللہ پاک کی آخری کتاب اور ہمیشہ رہنے والی کتاب ماننا، اور اس کے بعد یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار عرب، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی بعدی۔ نبوت کا دروازہ ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بند کر دیا گیا تھا، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، دین بھی مکمل ہو گیا تھا۔ جی، یہ عقیدہ رسالت ہے۔ اس کے بعد آئیں بیٹا عبادات، جی، ارکان اسلام۔ توحید و رسالت اسلام کا پہلا رکن ہے، دوسرا رکن نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر نماز کی ادائیگی کا حکم دیا۔ نماز بیٹا میرے خیال میں قرآن کریم میں کوئی 700 مرتبہ نماز کا حکم دیا گیا ہے، کمی بیشی اللہ معاف فرمائے۔ نماز کو مقررہ اوقات کے مطابق ادا کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، انا بے شک صلاۃ نماز کانت علی مومنین، مومنوں پر کتاب موقتن، مقررہ وقت پر فرض کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ترجمہ ان الصلاۃ کانت علی المومنین کتاب موقوتن، ترجمہ بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے، سورہ نساء آیت نمبر 103 کا ترجمہ۔ دراصل نماز قائم کرنا دین اسلام کو قائم کرنے کا وہ نمونہ ہے جس کا مظاہرہ ہر روز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ایسا ہی نظام پورے معاشرے میں قائم ہونا چاہیے۔ اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ جی بیٹا، پہلا توحید و رسالت، دوسرا نماز، تیسرا زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ مالی عبادت ہے اور اسلام کے معاشی نظام کو مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کے نظام کی وجہ سے دولت چند ہاتھوں میں اکٹھی ہونے کی بجائے گردش میں رہتی ہے اور معاشرے کے غریب طبقے تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ چوتھا رکن روزہ ہے۔ پہلا توحید و رسالت، دوسرا نماز، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا روزہ۔ تمام عبادات کی طرح روزہ بھی فرض کا بہترین اظہار ہے اور بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان قربت کا ذریعہ ہے۔ حج اسلام کا پانچواں رکن ہے جو صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے۔ حج کے موقع پر اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں کی پکار مسلمانوں کے اتحاد اور بھائی چارے کی ایسی مثال ہے جو دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی۔
جی بیٹا، آپ ایسا کریں کہ آج کے موضوع کے ساتھ قانون کی حکمرانی بھی شامل کر لیں۔ قانون کی حکمرانی اسلام کے نظام کی اہم خوبی ہے۔ اس کی بنیاد اس تصور پر ہے کہ قانون کا سرچشمہ اللہ تعالی ہے۔ قرآن اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قانون کی بنیاد ہیں۔ بادشاہ اور غلام بھی اس قانون کے سامنے برابر ہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کے نظام میں جمہوریت کی روح موجود ہے۔ حکمرانوں کو باہمی مشورے کے ذریعے فیصلوں کا پابند کر کے جمہوریت کی مہر لگا دی گئی ہے۔ شرط یہ ہے کہ تمام فیصلے قرآن و سنت کی روشنی میں ہوں۔ جی بیٹا، آپ کا آج کا موضوع اختتام کو پہنچا۔ نظریہ پاکستان کے عناصر میں عقائد، عبادات اور قانون کی حکمرانی، یہ 3 نکات بیٹا آپ نے اچھی طرح یاد کرنے ہیں۔ صورتیں بھی صورتوں کا جو حوالہ دی، چھوٹی چھوٹی آیتیں 3-4 دی گئی ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے اور ان کا حوالہ بھی یاد کرنا ہے کہ یہ آیت کس صورت کی کون سی آیت ہے۔ میں رمضان سکندر تمام بچوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، جیتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔